شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بلی نظر آ جائے تو فوراً یہ کام کر لیا کرو، آپ کا نصیب ہی کھل جائے گا۔ بلی دولت ملنے کے اشارے دیتی ہے، بلی رزق والا فرشتہ کب دیکھتی ہے۔ ناظرین، گھر میں جب بلی آ جائے تو فوراً یہ کام کر لیا کرو، آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا نصیب کھلے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ آج میں بلی کے حوالے سے بہت ہی خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بلی تقریباً ہر گھر میں آتی رہتی ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، بلی آپ کے گھر میں ضرور آتی ہوگی۔ بلی کا گھر میں عام طور پر آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو اس سے ایک مبارک علامت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بلی بھی اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آتی ہے۔ بلی کے آنے سے گھر کی تمام منفی توانائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ یہاں لفظ ابو ہریرہ سے ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے، حالانکہ یہ معنی لینا بالکل غلط ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو جس طرح اب کے معنی باپ کے آتے ہیں، اسی طرح اب کے معنی والے یا والا کے بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ابو ہریرہ کا مطلب ہوا بلی والا۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ دوستو، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اس سے پہلے اس کی صفائی کا 100% خیال رکھا جائے۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے، بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں، یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔
بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کا شکار ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتا ہے، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو ایک بھائی نے نقصان دینے والی بلیوں کے متعلق پوچھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی آتی ہے اور گھر میں رکھے ہوئے چوزوں کو کھا جاتی ہے، کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے؟ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں۔ جس طرح اس پر ظلم کی پاداش میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، ہاں اگر کوئی بلی خون خوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا دینے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تھے، وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ دوستو، بلیوں کو انسانی لنکس بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے دیتی اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی، آزاد کر دیتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لے، اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی ایک خاص جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی پوشیدہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کے ناک سے زوردار چھینک آئی اور اسے چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں بھیڑ پیدا ہوئے جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے، پاک جانور ہے، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جو کتا ہے وہ ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو
وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں آتا۔ گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، چونکہ وہ آپ کے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی ہیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے وہ پلید نہیں اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ مشکات شریف جلد اول حدیث 753 کی حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، کشبہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اسے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبچہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیاں تو آنے جانے والیاں ہوتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر کبھی کسی اور کے گھر، یعنی یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں ایک مہمان کی طرح ہیں، جیسے مہمان گھر میں آتا ہے، کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن میں ہیں، رزق نہیں مل رہا، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، مراد پوری نہیں ہو رہی، تو میں ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھ لینا ہے۔ بس آپ کی نیت پاک ہو، نیت صاف ہونی چاہیے کہ جب بھی بلی کو اپنے گھر میں دیکھیں، چاہے چھت کے اوپر دیکھیں، اپنے صحن میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں، تو آپ نے بلی کو روٹی یا دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر، یا اگر آپ روٹی کھلانا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر، چاہے گوشت لے لیں، دودھ لے لیں یا روٹی لے لیں، اس پر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دیں اور اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد، چاہے رزق کی نیت کر لیں، اور وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو دے دیں۔
آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے نحوست ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیا جائے۔ خواب میں بھوری بلی دیکھنے کا مطلب خوشخبری ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر مہمان آنے والا ہے۔ جو شخص خواب میں بھورے رنگ کی بلی دیکھے، اس کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ بھورے رنگ کی بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے۔ بھوری بلی صرف خوش نصیبوں کو نظر آتی ہے۔ خواب میں بلیوں کا گروپ دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی رخ ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی ترجیح بھی بھول چکے ہیں۔ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ خواب میں مردہ بلی دیکھنا ایک بہت ہی ناشائستہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور خواب میں مردہ بلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے افراد میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھنے کا مطلب ہے کہ کھانا دیکھنا بہت خوش آئندہ ہوتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یا آپ کی کوئی ایسی خواہش، کوئی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو بغیر کسی اشارے کے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے دولت کی خوشخبری مل سکتی ہے، رزق کی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی بڑی خوشخبری آپ کو ضرور مل سکتی ہے۔ دوستو، خواب میں بلی کا رونا سننا یا دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بہت سے کام ایک ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ بلی کا رونا آپ کی صحت میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ کیا آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دور دور سے بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کے گھر کے نزدیک آنا چاہتے ہیں تو گھر والے اسے آنے سے منع کرتے ہیں۔ آس پاس کے ہمسائے اس کو روکتے ہیں کہ جس طرح بلی رو رہی ہے، اس کا رونا صحیح نہیں، اور اسی طرح اگر روتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آئے گی تو ہمارے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔